بچوں صفحہ نمبر 5 پر ہم پڑھتے ہیں الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی۔ لفظ ہے آقا، اس کا معنی ہے اختیار رکھنے والا۔ لفظ ہے کام، چیزوں کو بنانا۔ حیوان، تمام جانور۔ پیارے، بہت ہی اچھے۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ مالک، اس کا معنی ہے اختیار رکھنے والا۔ آئے اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ حروف جوڑ کر لفظ بنائیں اور لکھیں۔ پہلا لفظ ہے میم بڑھئے، رے بڑھئے، میم یہ میں، رے بڑھئے رے، میرے۔ میم الف ما، لام کاف لکھ، مالک۔ نمبر 3 پر ہے کاف یہ کہ، سین الف سا، کیسا۔ نمبر 4 پر ہے بے نون بن، الف، بنا، حمزہ بڑھئے، بنائے۔ مشق کا اگلا سوال ہے درجل، الفاظ کے حروف علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں۔ نمبر 1 ہے اچھا، نمبر 2 ہے حیوان، نمبر 3 ہے پیارے، نمبر 4 ہے ستارے۔ مشق کا اگلا سوال ہے حمد غور سے پڑھیں اور خالی جگہ میں درست لفظ لکھیں۔ نمبر 1 پیارا پیارا، خالی جگہ میں آئے گا نام ہے تیرا۔ نمبر 2 پر ہے تو نے بنائی، خالی جگہ میں آئے گا دنیا ساری۔ نمبر 3 پر ہے میرے مالک، میرے آقا۔ نمبر 4 پر ہے اور بنائے، خالی جگہ میں آئے گا چاند ستارے۔ نمبر 5 پر ہے پھول، خالی جگہ میں آئے گا کھلائے پیارے پیارے۔ مشق کا اگلا سوال ہے حمد پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے دنیا، چاند، ستارے، انسان، حیوان اور پھول۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طور پر کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ نام لکھیں۔ بچوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن خاص نعمتیں کیا ہیں؟ آنکھیں، دل، زبان وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 پر ہے انسان مٹی سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے فصلیں، پھول اور پھل اگا کر۔ مشق کا اگلا سوال ہے حمد پڑھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے پیارا پیارا ہے تیرا، جواب ہے بے نام۔ تو نے بنائی، اس کا جواب ہے جیم دنیا، تو نے بنائی ساری دنیا۔ نمبر 3 پر ہے اور بنائے، اس کا جواب ہے دال ستارے، اور بنائے چاند ستارے۔ مشق کا اگلا سوال ہے درست املا والے لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلا لفظ ہے مالک، دوسرا لفظ ہے کام، تیسرا لفظ ہے ساری، اگلا لفظ ہے آقا، اس سے اگلا لفظ ہے حیوان۔ صفحہ نمبر 6 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔ بچوں اس کو بہتر بنانے کے لیے استاد صاحب بآواز بلند طلباء کو سبق سنائیں اور طلباء توجہ سے سنیں۔ اگلی صلاحیت ہے بولنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس موضوع پر اپنے ساتھی طلباء کے سامنے اپنے استاد کی موجودگی میں 5 جملے بولیں۔
طلبہ ٹی وی پر بچوں کا پروگرام دیکھیں، اس میں کیا کیا پسند آیا، اس بارے میں جماعت کے کمرے میں ساتھی طلبہ کے سامنے اپنی رائے بیان کریں۔ اپنی پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ہر طالب علم حمد کو درست تلفظ اور لے میں پڑھے، استاد صاحب اصلاح کرتے جائیں۔ لکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک جیسی آواز والے الفاظ کے جوڑ بنائیں اور لکھیں۔ تیرا، پیارے، ساری، نام، کھلائے، میرا، ستارے، جاری، کام، بنائے، پانی، رانی۔ ہمیں اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس موضوع پر 5 سے 7 جملے لکھیں اور اپنے استاد صاحب کو دکھائیں۔ آئیں بچوں، اب ہم زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ کلمہ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتے ہیں، جیسے پانی، روٹی، بستہ وغیرہ۔ مہمل وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہوں مہمل کہلاتے ہیں، جیسے پانی کے ساتھ وانی بولتے ہیں، پانی وانی۔ وانی مہمل لفظ ہے۔ اسی طرح روٹی کے ساتھ ووٹی بولتے ہیں، روٹی ووٹی۔ روٹی کلمہ ہے اور ووٹی مہمل ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل جملوں میں سے کلمہ اور مہمل علیحدہ علیحدہ کریں۔ کتاب وتاب پڑھ لو، کلمہ ہے کتاب اور مہمل وتاب۔ رونا دھونا چھوڑو اور کام کرو، رونا کلمہ، دھونا مہمل۔ چڑیا کو دانا دن کا ڈال دو، دانا کلمہ، دن کا مہمل۔ بازار سے سودا سلف لے آؤ، سودا کلمہ، سلف مہمل۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے عملی سرگرمیاں ہیں۔ جب کوئی آپ کو تحفہ دے، آپ کے کام آئے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر کوئی دوست کسی امتحان یا کھیل کے میدان میں انعام لے کر آئے تو اسے مبارکباد دیں۔ اگر کھیل کے میدان یا گھر میں کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس کا خیال کریں، کسی بڑے کو بتائیں۔ اگر کوئی گر جائے تو اسے اٹھائیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی بیمار ہو تو اس کا حال پوچھیں اور اس کے لیے صحت کی دعا کریں۔ آپس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں بات چیت کریں اور انسان کو دی گئی مختلف نعمتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو سن کر یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔